سب سے اہم چیز ہے اس کی جانب توجہ رہے کہ تمام شیعہ سنی کہتے ہیں جی حضرت عیسیٰ زندہ ہیں. اچھا کمال یہ ہے حضرت عیسیٰ زندہ ہیں اس پہ شک نہیں ہوتا، لیکن امام زمان کے بارے میں جو گفتگو ہوتی کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے، خامخواہی میں آپ کی داستان خرافات کہہ رہے ہیں. شیطان ساری باتیں سن لیتا ہے، شیطان سب کچھ جانتا ہے، شیطان گمراہ کر سکتا ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ سے دھتکارا ہوا ہے، لیکن ولی اللہ اعظم قطب عالم امکان کہ جو اللہ کی حجت ہے اس کو خبر اگر ہو جائے کسی چیز کی تو کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، غلو کر رہے ہیں، اور کیا کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، اور اللہ کے مقابلے میں کسی کو کھڑا کر رہے ہیں. اللہ کے مقابلے میں کسی کو کھڑا نہیں کر رہے. شیطان کے پاس بھی جو طاقت ہے، اجازت ہے، وہ اللہ ہی کی جانب سے ہے. اللہ نے اس کو اجازت دی ہے، اللہ نے اس کو فری ہینڈ چھوڑا ہے، لیکن طاقت اللہ ہی نے دی تھی. جب اللہ کی دی ہوئی مختصر سی طاقت سے شیطان میں اتنی پاور ہو سکتی ہے کہ جس کے آپ معتقد ہیں کہ وہ وسوسہ بھی کرتا ہے، اور واقعاً قرآن کہتا ہے الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، اور شیطان جانتا بھی ہے. جب اس کے بارے میں آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ جو رحمان کی بارگاہ سے دھتکارا ہوا ہے، تو جو رحمان کی شریعت کا محافظ ہو، جو رحمان کے آخری نبی کا آخری جانشین ہو، کہ جس کے بارے میں رحمان نے ارادہ کیا ہو کہ تمام ادیان پر اور تمام نظریات پر غلبہ ہوگا، اور حضرت آدم سے لے کے حضرت خاتم تک تمام انبیاء کی نبوت کی جو بہار نظر آئے گی، جس ذات کے زمانے میں اس کے بارے میں اگر کہا جائے کہ ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں اور وہ ہمارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں، تو عام طور پہ شور شروع ہو جاتا ہے کہ شیعہ شرک کر رہے ہیں. بس شیطان کے بارے میں آپ تصور کر لیں، کوئی پرابلم نہیں ہے. جو مردود ہے، مردود کے کیا معنی ہے؟ رد. رد سے کیا مراد؟ مردود اس کا مفعول ہے، یعنی جس کو اللہ نے نکال دیا ہو. ہمارے لوگ عام طور پہ مردود کو سمجھتے گالی ہے. مردود یعنی جو وہ ہو گیا. ہم جب ایران نئے گئے تو پتہ چلا کہ وہاں ٹیسٹ وغیرہ میں عام طور پہ جیسے فیل اور پاس کہتے ہیں، تو وہاں پر عام طور پہ کہتے ہیں قبول اور مردود. مردود یعنی فیل، ریجیکٹ ہو گیا، یہ فیل ہو گیا. یہ تو پہلے شروع میں جو ہے وہ ایک دم سے جو ہے وہ ہم لوگ سنتے تھے کہ ایسا نہیں، مردود ہو گیا. یہ تو مردود اللہ کی جانب سے جو مردود ہو برا ہے، لیکن خود لفظ مردود جو ہے کوئی گالی یا گندا لفظ نہیں ہے جیسے کہ اور گندے لفظ ہوتے ہیں. یاد رکھیں، جیسے کہ لعنت کے بارے میں انہوں نے توجہ دلائی کہ لعنت ہے بری چیز، اللہ کی رحمت سے دوری، لیکن لفظ رقیق نہیں ہے جیسے کہ گالیاں ہوتی ہیں. فرق یہ ہے. یہ نہیں بات ہو رہی کہ وہ اچھا کوئی لفظ ہے اور ہم ایک دوسرے کو کہیں لعنت، نہ، مفہوم برا ہے، لیکن آیا لفظ برا ہے؟ یعنی ایسا برا لفظ ہے کہ جس طرح اور گالیاں ہوتی ہیں یا بعض جسم کے اعضاء کے لیے گندے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ایسا گندا لفظ ہے یہ؟ نہ، ایسا گندا لفظ نہیں ہے. نہ مردود، نہ رجیم، اور نہ ہی لعنت. بس یہ الفاظ اگر دشمنان خداوند تبارک و تعالیٰ کے لیے، دشمنان انبیاء کے لیے، دشمنان ائمہ کے لیے استعمال کیے جائیں، تو جو یہ الفاظ استعمال کر رہا ہے اس کی زبان گندی نہیں ہو رہی، بلکہ وہ پیغام دے رہا ہے کہ یہ اللہ کی رحمت سے، اللہ کی بارگاہ سے دھتکارے ہوئے ہیں، اللہ کی رحمت سے دور ہیں. صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد.